ایک جمع غفیر لگایا ہوا اپنے دوستوں کا، پیچھے کر دے ان کو، 3-4 پکے ٹھکے چن لیں بس، جو ہر جگہ آ کے آپ کا ساتھ دے۔ اور کسی مرد کو بدزن کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس سے پرابلم شیئر کی جائے اور وہ آگے سے اگر سولوشن دے، اس کے سولوشن کو نہ مانا جائے، مرد باغی ہو جائے گا۔ ہفتوں سالوں بھی نہ ملیں دو دوست، بات بھی نہ ہو، لیکن سال بعد ایک دم مل جائیں، لگتا کبھی جدا ہوئے ہی نہیں تھے۔ خط جب پوسٹ کیا جاتا ہے، اگر وہاں نہ پہنچے اپنی منزل پہ تو اسی پتے پہ لوٹ کے آتا ہے نا، تو آ رہا ہے وہ خط، اب سہو اس کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ اپنے اہل خانہ کو بھی عبادت میں مصروف و مشغول رکھا کرتے۔ فرمایا کہ آپ نے نماز کو اپنے اہل و عیال میں یوں تقسیم کر رکھا تھا کہ دن اور رات کے ہر حصے میں آپ کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد وہ عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ سارے دن میں کوئی نہ کوئی فرد کسی خاص ٹائم پر عبادت میں مصروف ہے اور مشغول ہے۔ What a beautiful thing this is. Just ponder on it for some time, that the whole schedule of worship is so evenly distributed that each and every person is busy in some style of worship. تو یہ فیملی مینجمنٹ ہے، اور فیملی مینجمنٹ بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے، فیملی مینجمنٹ از موسٹ امپورٹنٹ۔ کچھ باتیں غور سے سنیے گا، فیملی مینجمنٹ کے حوالے سے بتانے لگا۔ شوہر کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنی طرف سے کوئی چھوٹی سی بات کہہ جاتا ہے اور اس بات کی وجہ سے اس کی بیوی کی زندگی ویران ہو جاتی ہے، اس کو ہٹ کرتی ہے بات، اور وہ مر کے جیتی ہے اور جی کے مر رہی ہوتی ہے۔ اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اس کے پارٹنر کی، لیکن مرد نے وہ بات کہہ دی، اور اب روز وہ بات دماغ میں ایکو کر رہی ہے، بھولتی نہیں ہے، ٹینشن ہو رہی ہے، اور وہ ٹینشن پہ ڈپریشن میں تبدیل ہو رہی ہے۔ کیونکہ غصہ نکالنے کے لیے تو مرد کے پاس ایک بیوی اور بچہ ہی ہے، باہر کیسے غصہ نکالے گا؟ باس کو غصہ نکالے گا، اس کی تو ایسی تیسی کر دے گا، دوسروں پہ غصہ نکالے گا، ڈرتا ہے۔ گھر میں بیوی ویک ہے، بچے ویک ہیں، اب گھر جا کے وہ شیر ببر دھاڑے گا۔ اور یہ ایک نئی بیماری ہے، اس کو نا بلڈ پریشر اسپیشل کہتے ہیں۔ یہ بلڈ پریشر نہیں ہے، بلڈ پریشر اسپیشل ہے۔ کیا کہ یہ کسی امیر کے سامنے نہیں چڑھتا، باس کے سامنے گرا رہے گا، یہ بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے لیول اپ ہو جائے گا۔ یہ کون سا بلڈ پریشر ہے مجھے بتائیں؟ اور یاد رکھنا، نارمل آدمی جب غصے میں بول رہا ہو نا، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نارمل ہے اور نارمل غصہ کر رہا ہے۔ ایسا غصہ اور ہوتا ہے، دکھ اور ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایک بندہ بہت اونچی اونچی بول رہا ہوتا ہے، اب کہتے ہیں اس کو غصہ چڑھا ہوا ہے، غصہ نہیں چڑھا ہوتا، اس کو دکھ بہت ہو رہا ہوتا ہے، وہ اور چیز ہے۔ اور نارمل آدمی بات کرے پتہ چل جاتا ہے، اب نارمل آدمی جب غصہ کر رہا ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اب اس بیوی کا پیمانہ چھلک گیا، وہ ڈپریشن میں بول رہی ہے، آپ کا کام ہے چپ کر کے بیٹھ کے سنیں، کیونکہ آپ کی ہی عطا تھی جو آپ نے دی تھی، اب آپ بھاگے نہیں، چپ کر کے بیٹھ کے سنیں، کیونکہ پھوڑا پھٹ جائے نا، اس کا مواد نکلتا ہے، نکلنے دیں مواد کو۔ اب اس کو روکیں گے تو زہر اس کو بھی اور سب کو خراب کرے گا۔ خط جب پوسٹ کیا جاتا ہے، اگر وہاں نہ پہنچے اپنی منزل پہ تو اسی پتے پہ لوٹ کے آتا ہے نا، تو آ رہا ہے وہ خط، اب سہو اس کو۔ کام تو آپ نے ہی خراب کیا تھا، ٹینشنیں دیں ایک ایک بات پہ، گھر کے سارے افراد کے اوپر بیوی کو سب سے زیادہ ذلیل کیا۔ سب کو عزتیں دے رہے ہیں آپ، اس کو نہیں دے رہے، اس کی نہیں سن رہے، فیصلوں میں شریک نہیں کر رہے اس کو۔ اور یہاں خواتین کا بھی ایک معاملہ ہے کہ جیسے ہی شوہر آفس کے لیے نکلنے لگا، ایک انگارہ، بہکتا ہوا کوئلہ منہ سے نکالا اور اس کی پیٹھ پہ رکھ دیا، یعنی کوئی ایسا جملہ کہہ دیا اس کو، اور اب وہ بھاگا گاڑی میں آیا، گاڑی کو جہاز کی طرح چلا رہا ہے،
اور ایکسیلیٹر کو یوں دبا رہا ہے جیسے بیوی کا گلا دبا رہا ہے، اور جا کے اس انگارے کی شدت کو کم کرنے کے لیے باس سے، کولیگ سے وہ منہ ماری کر رہا ہے، لیکن شدت کم نہیں ہو رہی کیونکہ انگارہ بڑا سوچ سمجھ کے رکھا گیا۔ کھانا کھانے بیٹھا ہے، وہاں پر بھی ایک دہکتا ہوا کوئلہ، ایک جملہ کہہ دیا گیا، وہ کھانا ہی زہر لگنے لگ جاتا ہے۔ سونے کے لیے لیٹا ہے، وہاں پر بھی کوئی ایسی بات کہہ دی گئی، ایسا کوئلہ، ایسا جلتا ہوا کوئلہ۔ اب کوئلے کے اوپر نیند تھوڑی آتی ہے، وہ تو جل رہا ہوتا ہے جسم۔ یہ تین باتیں، تین جگہیں یہ بہت خاص ہوتی ہیں جب مرد باہر نکل رہا ہو کام کے لیے، جب کھانا کھا رہا ہو، جب سونے کے لیے جا رہا ہو۔ دیکھو بڑی بڑی سخت باتیں صحیح وقت پہ کی جائے نا، بری نہیں لگتی، بڑی بڑی سخت باتیں معقول وقت دیکھو کب بات کرنی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ مناسب وقت پر غیر معقول بات بھی چل جاتی ہے، کیونکہ عورت کی اور مرد کی نیچر میں فرق ہے۔ جب کی پرابلم آتی ہے نا، تکلیف آتی ہے، دکھ آتا ہے، سامنے آتا ہے، تب عورت کی خواہش ہوتی ہے تھوڑی دیر روس کے بیٹھی رہے، میرا ہاتھ پکڑا جائے، مجھ سے پیار کیا جائے، میرے ساتھ بات کی جائے، میں ذرا اس کیفیت میں رہوں تھوڑی دیر۔ وہ جلدی نکلنا نہیں چاہتی۔ مرد وہ مین آف لاجک ہے، وہ مین آف سولوشن ہے، پرابلم سالور ہے، اس کو یہ پسند نہیں ہے، وہ کہتا فوراً حل نکلے، کام ختم ہو۔ اور کسی مرد کو بدزن کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس سے پرابلم شیئر کی جائے، اور وہ آگے سے اگر سولوشن دے، اس کے سولوشن کو نہ مانا جائے، مرد باغی ہو جائے گا۔ وہ آپ سے کم پڑھا لکھا ہے لیکن آپ کو حل ضرور دے گا، یہ اس کی فطرت میں شامل ہے، یاد رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ دیکھیے، بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے مخصوص ایام میں ہوتی اور نبی پاک کو مطلب پانی آپ مانگتے، پانی آپ فرماتے تو میں پیالہ پکڑ کے جس جگہ سے منہ لگا کر پانی پیتی، نبی پاک پیالے میں اسی جگہ سے اپنا منہ مبارک لگا کے پانی نوش فرماتے تھے۔ میں ہڈی کے اوپر سے گوشت کھاتی اور پھر وہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیتی، آپ اسی جگہ سے اس گوشت کو نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ پوچھتے ہیں نا کہ حضور کی ادائیں بتائیں، حضور کے طریقے بتائیں، ہم نے عمل کرنا، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے، اس پہ بھی عمل کریں۔ اور فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ فرمایا اگر مومن مرد، کوئی مومن مرد کسی مومنہ بیوی کو دشمن نہ جانے، اگر اس کی کسی بات پر ناراض ہو تو دوسری عادت سے راضی ہو جائے۔ Nobody is perfect۔ آپ کہتے ہیں نہیں انسٹاگرام پہ وہ ایکٹر دیکھا وہ پرفیکٹ ہے، نہیں پرفیکٹ نہیں ہے۔ ویڈنگ is an agreement between two imperfect personalities who have agreed to live with the imperfections۔ شادی دو امپرفیکٹ لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ تم میں بھی کمی ہے، مجھ میں بھی کمی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کی کمیوں کے ساتھ رہیں گے۔ وہ آئیفل ٹاور کے اوپر کھڑا ہوا تصویر کھینچ کے بھیجتا ہے، I am standing in front of Eiffel Tower, I am in Paris، بس ختم، بات ختم۔ وہ جو 6 گھنٹے تمہارا ایئرپورٹ پہ بیگ پھنسا رہا ہے وہ بھی تو لگاؤ نا۔ وہ جو تمہارا شوہر یا تمہاری بیوی پیرس آنے کے بعد 10 گھنٹے تک ہسپتال میں ڈائریا کی وجہ سے پھنسی رہی ہے، وہ بھی تو لگاؤ نا انسٹاگرام پہ۔ تم صرف آئیفل ٹاور لگا رہے ہو۔ Nobody is perfect۔ اور یہ کہ بچے پالنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، فیملی مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں، بچے پالنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جانور بڑے عرصے سے بچے پالتے آ رہے ہیں، بچوں کی تربیت کرنا بڑی بات ہے۔ والدین جو ایک بہترین بات اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جب بچہ گر جائے، تھک جائے، ہار جائے، کسی جگہ پہ فیل ہو جائے، آگے بڑھ کے اس کو تھپکی دے۔ دنیا پہلی گالیاں نکال رہی ہے ان کو، کزن پہلی ان کو نیچا دکھا رہے ہیں، پھپھو خالہ آ کر پہلی باتوں باتوں سے لگا رہی ہیں اس کو۔ آپ تو اس کو دلاسا دیں، آپ ماں ہیں، آپ باپ ہے، اور اگر بہت بڑی غلطی اس نے کر دی ہے تو ایک بندہ آگے بڑھ کے ڈانٹے، دوسرا سنبھالے اس کو۔ یاد رکھو 3 قسم کی فیملیز ہوتی ہیں، لے جانا یہ بات۔ There are 3 type of families۔ مثال کے طور پہ 4 بندوں کا ایک گھرانہ ہے اور وہ چاروں بندے آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے معاملے میں نہیں بولیں گے، تم جو مرضی کرو، تم جو مرضی کرو، میں جو مرضی کروں۔ یہ گھرانہ انڈیپینڈنٹ ہے،
چل رہا ہے، جب تک زندہ ہے چل رہا ہے، الگ الگ ہو جائیں گے کچھ عرصے بعد. اور ایک گھرانہ ہے وہ 4 لوگوں پر مشتمل ہے، اس میں کیا طے ہوا کہ ہم سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. تمہیں پرابلم ہے میں آگے آ جاؤں گا، مجھے پرابلم ہے تم آ جانا. اس گھر میں پراسپیرٹی نہیں آئے گی، خوشحالی نہیں آئے گی، لیکن اس گھر میں خوشی آ جائے گی، ہیپینس ہوگی، وہ میں مانتا ہوں. پراسپیرٹی نہیں آئے گی. اور ایک چوتھا گھرانہ ہے، تیسرا گھرانہ ہے، وہاں بھی 4 لوگ ہیں، لیکن وہاں پہ ایک بندے کو لیڈر بنایا جاتا ہے، الفا، جو عام طور پہ باپ ہوتا ہے. باقی سارے اس کی لیڈرشپ پر متفق ہیں، اس پہ انحصار کرتے ہیں، اس سے پوچھ کر جاتے ہیں، اس کی طرف سے انکم کا فلو ہوتا ہے، اس سے ڈرتے بھی ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں. یہ گھرانہ پراسپیرٹی بھی لائے گا، جہاں پر خوشحالی بھی آئے گی، یونٹی بھی ہوگی، بچوں کی تربیت بھی ہوگی، اور بہترین قسم کی خوشحالی بھی آئے گی. کیوں؟ یا تو لیڈر بن جاؤ یا فالوور بن جاؤ، بیچ کا کوئی رستہ اختیار نہ کرنا. لے لی بات میری؟ یا تو لیڈر بن جاؤ، سب کو پیچھے چلاؤ، یا کسی کے پیچھے چلنے پہ رضامند ہو جاؤ. آج کل موٹیویشنل اسپیکر کی بڑی بات کر رہے ہوتے ہیں، کیا؟ او جی بی یور سیلف، آپ اپنا کریں، اپنا ایجاد کریں، اپنی بات کریں، کوئی اپنا کرے. بری بات نہیں ہے، اپنی کریٹیوٹی ہونی چاہیے، لیکن یاد رکھنا جب بھی کیریئر کا سٹارٹ ہوتا ہے نا، اس وقت کسی نہ کسی کو فالو کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا آپ اپنا شروع سے شروع کر دیں، نیور. بچہ پڑھتا ہے، ریڈنگ کرتا ہے، اس ریڈنگ سے، اس لفظ سے، اس پیرے سے، اس جملے سے معنی اخذ کرتا ہے، آہستہ آہستہ وہ لفظوں کے ساتھ کھیلنا شروع کرتا ہے، پڑھتا ہے، ایک دن وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے. پڑھے گا تو لکھے گا نا. لیڈر بنو یا فالوور بنو، بیچ والا کچھ نہ بننا. تو میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا کہ فیملی مینجمنٹ پر ہم نے بات کی. دن کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جب گھر میں عبادت نہ ہو رہی ہو. اور فرمایا عاجزی اور انکساری ایسی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام جب مسجد میں داخل ہوتے تو بنی اسرائیل کے مفلوق الحال لوگوں کا حلقہ دیکھتے، ان کے ساتھ تشریف فرما ہونے کے بعد فرماتے مسکین مسکینوں کے درمیان ہے. ہائے ہائے. یہاں سے کیا سبق مل رہا ہے بتاؤ بلا؟ اچھا، آپ کی مسکینی سے مراد کوئی معاذ اللہ فقر و محتاجی نہیں ہے، یہاں پہ عاجزی ہے، کہ عاجزی، اللہ کا عاجز بندہ داؤد علیہ السلام، وہ ان کے درمیان ہے. یہاں سے کیا ایک چیز مل رہی ہے بلا؟ لے لو، اور وہ دوستی مل رہی ہے نا. دوستی مسکین مسکینوں کے درمیان ہے. بڑی پیاری تحقیق چھپی، وہ کہتے ہیں ایٹ سم پلیسز فرینڈشپ از اے ویری اسٹرانگ بانڈ. فرینڈشپ از اے ویری اسٹرانگ بانڈ، بڑا زبردست بانڈ ہوتا ہے کہیں فرینڈشپ. ہفتوں سالوں بھی نہ ملیں دو دوست، بات بھی نہ ہو، لیکن سال بعد ایک دم مل جائیں، لگتا ہے کبھی جدا ہوئے ہی نہیں تھے. لگتا ہے نا کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں. یہ میرے پاس ریسرچ ہے، اٹلانٹک میگزین کی ریلیشن شپ ایکسپرٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ دوستی کی سب سے بہترین عمر وہ ینگ اڈلٹہڈ ہے. 18 سے 22 سال کی عمر میں نا بچہ اسکول سے نکل رہا ہوتا ہے، نیویگیٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس عمر میں دوستیاں بناتا ہے. کیئرنگ آ رہی ہوتی ہے، ریلیشن شپ لونگ آ رہی ہوتی ہے اس کو، تو وہ دوستیاں بناتا ہے. وہ لکھتا ہے، یہ مصنف ہے، یہ کالم نویس ہے، لکھتا ہے کہ میرے اسی طرح کا پرانا ایک دوست ملا 2 دن کے لیے، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. 2 دن اس کے ساتھ نکلا، پکنک، بیچ، پارٹی، میرے بچے اس کے بچے، گھلے ملے، دوستی. کہا سب سے پہلا فرق میری ذات میں پتہ کیا آیا؟ مجھے نہ ایک درد ہوتی تھی بڑی خطرناک قسم کی، 2 دن وہ درد نہیں ہوئی. میں ایک بام لگاتا تھا، اس کی خوشبو یا بو سن کر نا لوگ کہہ دیتے تھے وہ آ گیا درد والا. وہ بام بھی نہیں لگائی. کھچاؤ پڑتا تھا پٹھوں میں، وہ بھی نہیں پڑا. اور ہر 2 گھنٹے بعد میں ایک ایکسرسائز کرتا تھا اس درد کو سیٹ کرنے کے لیے، وہ بھی نہیں کی. نو وٹ از دس؟ دس از ایکچولی سائنس. یہ کوئی میں جادو نہیں بتا رہا ادھر بیٹھ کے، میں سائنس بتا رہا ہوں. وہ لکھتا ہے کہ دیر از اے بایو سائیکولوجیکل ماڈل which asserts that a human life depends upon 4 things. آپ کی ساروں کی زندگی نہ لے لو یہ بات، ساروں کی زندگی 4 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے بس. نمبر 1 بیلنس ڈائٹ، صحیح کھانا کھاؤ. نمبر 2 ایکسرسائز کرو. نمبر 3 آپ نے ٹوبیکو یعنی تمباکو کی طرف نہیں جانا. نمبر 4 آپ نے یہ ڈرنکس اور یہ کولا اور یہ کاربونیٹڈ ڈرنکس اور یہ برگر نہیں کھانے. وہ لکھتا ہے کہ اب اس میں 5ویں چیز بھی آ گئی ہے، اور وہ ہے فرینڈ شپ.
دوستی صحیح رکھو, زندگی طویل ہو جائے گی. لاؤ دوست ایسے. یہ دیکھ, یہ بات سننا ہے, بڑی مزے کی آئی ذہن, بڑی مزے کی, غور سے سننا. افریقہ کی ایک دادی اپنے پوتے کو سمجھا رہی ہے, یہ دوستی کا یہ پرسپیکٹو چیک کرو ذرا. وہ کہتی ہے بیٹا دوستی کرنی ہے؟ کہتا جی دادی دوستی کرنی ہے. کہا یہ دیکھ بیٹا, یہ تیرا انگوٹھا ہے, یہ تو ہے, یہ انگوٹھا یہ آپ ہے, ٹھیک ہے. اب اگر میں اس انگوٹھے کو مٹھی میں بند کروں ایسے کر کے, تو انگوٹھا کتنی انگلیوں کے اوپر آیا؟ بولو بولو, 3 یا 4 کے اوپر آ گیا نا. اور اگر میں دوبارہ سے کرتے ہیں اس کو, یہ انگوٹھا, دادی کہتی ہے یہ انگوٹھا بیٹا تو ہے, آپ ہے, یہ انگوٹھا آپ ہے. اور یہ انگوٹھا اب یہ انگلیوں کے درمیان اگر مٹھی اس کی بنائیں گے تو یہ انگوٹھا کتنی انگلیوں کے اوپر آیا؟ 3 یا 4 کے اوپر. اور اگر اس انگوٹھے کو میں اندر رکھ لوں اور انگلیاں بند کروں, اب کتنی انگلیوں نے اس کو کور کیا؟ 3 یا 4 نے. کہتی ہے بیٹا بس یاد رکھ لے, یہ تو ہے اور یہ 3 یا 4 یہ تیرے دوست ہیں. جب انہیں ضرورت پڑے گی تو انہیں کور کر لینا, اور جب تجھے ضرورت پڑے گی وہ اوپر سے آگے تجھے کور کر لیں گے. تو اتنی بھیڑ اکٹھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جمع غفیر لگایا ہوا اپنے دوستوں کا, پیچھے کر دے ان کو, 3-4 پکے ٹھکے چن لیں بس, جو ہر جگہ آگے آپ کا ساتھ دے. دس از فرینڈشپ, یہ دوستی ہے. تو میرے محترم سامعین کرام, حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ شان ہے, حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ کلام ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی رفتیں, کتنی قدرتیں اور کتنی بلندیاں عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی نوازتا ہے, ہمیں چاہیے کہ ان کی پیروی کرتے رہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں, اور 99 بیویوں کا ایک بڑا پیارا واقعہ بھی ہے, وہ واقعہ ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. 100 سال اس جہان فانی میں گزار کے آپ دارالبقا کی طرف تشریف لے گئے. آپ کی غیرت بڑی مشہور تھی. ایک دن گھر کے اندر جب بھی آپ جاتے گھر کے دروازے بند کر جاتے تھے. ایک دن جب دروازہ بند تھا, آپ کی بیوی نے دیکھا کہ کوئی اجنبی اندر ہے. آپ نے فوراً کہا تو کون آ گیا؟ داؤد تو بڑے رنجیدہ ہوں گے, تو اندر کیسے آ گیا؟ آپ نے فرمایا تم مجھے نہیں جانتی, میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا, نہ مجھے کوئی دربان روک سکتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا, ان کو یہی جواب دیا. تو آپ نے کہا اللہ کے حکم کو خوش آمدید. پھر آپ کی روح کو قبض کر لیا گیا, اور آپ کے غسل و کفن کے مراحل مکمل ہوئے تو سورج طلوع ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے فرمایا حضرت داؤد پر سایہ کرو, تو پرندوں نے اتنا سایہ کیا کہ وہاں زمین پر اندھیرا چھا گیا. حضرت سلمان نے فرمایا اپنا ایک پر سمیٹ لو. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور پر نور ہمیں دکھانے لگے کہ پرندوں نے یہ کام کیسے کیا تھا. تو محترم سامعین کرام, یہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی عطا سے کیسا کیسا کچھ کر گئے. ہمیں دیکھنا چاہیے, ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ سفر کا مہینہ ہے, اس میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا بھی عرس مبارک ہے, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان کا بھی عرس مبارک ہے, اور بھی بہت سی ہستیوں کے اس میں عرس مبارک موجود ہیں. ان تمام لوگوں کی زندگیوں کو آپ دیکھیں. ہماری زندگی میں 2 موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں, ایک سانسیں اور ایک ٹائم, بس. باقی سب دوبارہ آ سکتا ہے, یہ دوبارہ نہیں آ سکتی. ان لوگوں نے ٹائم کو کیپٹلائز کس طرح کیا, کتابیں لکھی تو کس طرح لکھی, بیانات کیے تو کس طرح کیے, تبلیغ دین کی تو کس طرح کی. اقبال کے لیول کا پوئٹ جب یہ کہہ گیا کہ پنجاب کی سرزمین پر اسلام کا بیج اگر کسی نے بویا ہے تو داتا علی حجویری نے بویا ہے. واہ, بہت بڑی بات ہے. ان لوگوں کی زندگیوں کو پڑھو, اور یہ مت کہہ دینا کہ جی یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے, انہی کا خاصہ تھا. بلا شبہ ان کا اپنا خاصہ تھا, آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ یاد رکھنا, یہ جملے میرے لے لو, لاسٹ ہے. خواب تب ختم ہوتے ہیں جب آپ انہیں دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے خواب دیکھنے کیوں چھوڑے؟ آپ تو بچپن میں بڑے خواب دیکھتے تھے, میں پائلٹ بنوں گا, ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا, یاد ہے؟ خواب تب ختم ہوتے ہیں جب آپ خواب دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. اصل جیت یہ نہیں کہ سامنے والا کھلاڑی ہار جائے, اصل جیت یہ ہے کہ تم اپنے اندر والی اس آواز کو ہراؤ جو تمہیں ہر وقت کہتی رہتی ہے تو کچھ نہیں کر سکتا, تو جیت نہیں سکتا. اپنا منہ دیکھا ہے؟ وہ آواز
جو آپ کو یہ سمجھاتی ہے، بہکاتی ہے میں اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، میں یہ سب کچھ نہیں سہ سکتا، اتنی پریشانیاں میرے پہ نہیں، یو آر دا وارئر، یو آر دا الفا، آپ فائٹر ہیں۔ یاد رکھنا خاندان میں ایک اور موت ہونے والی ہے، یاد رکھنا ایک اور جاب سے آپ کو نکالا جانے والا ہے، یاد رکھنا تجارت میں ایک بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ گرنا نہیں، ہٹنا نہیں، چھوڑنا نہیں، بھاگنا نہیں۔ اس بندے کو جانتے ہو جس کے دونوں بازو نہیں ہیں اور وہ 310 کلو کا وزن اٹھاتا ہے؟ اس بندے کو جانتے ہو جس کا اس کا ایک جو پہلا بندہ میں نے بتایا اس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں اور وہ 310 کلو کا وزن اٹھاتا ہے؟ وہ بندہ جس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں اور 310 کلو کا وزن اٹھاتا ہے، ایک ٹانگ نہیں ہے، وہ 5 فٹ اونچی جمپ لگاتا ہے۔ ایک بندے کے جسم کے اوپر سے ٹرک گزر گیا، ہاتھ اور پاؤں دونوں گئے، اس نے سائیکلنگ میں گولڈ میڈل لیا، میں جانتا ہوں۔ دیکھو میں آپ کو کوئی بڑے بزرگ ہستیوں کی مثالیں نہیں دے رہا کیونکہ ان کو سوچ کے آپ یہ کہتے ہیں او جی ہم کیسے بن سکتے ہیں، وہ تو فلاں ہیں، وہ تو بڑے ہیں، ہم تو بڑے چھوٹے ہیں، بہت بڑے۔ میں تو اپنے آپ کے اور اپنے جیسے عام لوگوں کی جو محلے میں رہتے ہیں ان کی مثالیں دے رہا ہوں آپ کو کہ انہیں جیت کی ضد لگی، پیشن کی آگ میں یہ جلے تو کوئلہ چمکتا ہوا ہیرا بن گیا۔ اب کہتے ہیں نا جی پلاننگ بھی کی ہوئی ہے، گول سیٹنگ بھی ہے اور سب کچھ سیٹ کیا ہوا ہے، آگے بھی بڑھ رہا ہوں لیکن کامیاب نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کو موٹیویشن کی نہیں، آپ کو موٹیو کی ضرورت ہے۔ آپ کو مقصد چاہیے، آپ کو وجہ چاہیے جو کھینچ کر آپ کو مقصد کی طرف لے کر جائے۔ آپ کو ضد چاہیے، کامیابی کی ضد، جیت کی ضد، محنت کی ضد۔ کچھ لوگ نا محنتی بھی ضدی بن کر ہوتے ہیں، نہیں چھوڑنی محنت، میں نے کر کے چھوڑنی ہے۔ کیونکہ یاد رکھنا جب ضد چڑھ جاتی ہے نا انسان حاصل کر لیتا ہے، چھین کے بھی حاصل کر لیتا ہے۔ ضدی بنو، زندگی آپ کو نواز دے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ جو کچھ سنا اس کو قبول فرمائے، آمین۔